بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف ہیں مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 897 پر ہیں اور ہم اب پڑھ رہے ہیں حکمت نمبر 272، جبکہ یہ ہے پارٹ نمبر 84۔ الحمدللہ یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر ان پھسلنوں سے بچ کر میرے پیر تو میں بہت سی چیزوں میں تبدیل کر دوں گا۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اگر ان پھسلنوں سے بچ کر میرے پیر جم گئے، میں نے جم گئے کا ورڈ پڑھا ہی نہیں۔ اگر ان پھسلنوں سے بچ کر میرے پیر جم گئے تو میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی کر دوں گا۔ اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں تغیرات رونما شروع ہو گئے اور کچھ افراد نے قیاس و رائے سے کام لے کر احکام شریعت میں ترمیم و تنسیخ کی بنیاد ڈال دی، حالانکہ حکم شرعی میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن و سنت کے واضح احکام کو ٹھکرا کر اپنے قیاسی احکام کا نفاذ کرے۔ چنانچہ قرآن کریم میں طلاق کی یہ واضح صورت بیان ہوئی کہ اب بریکٹ میں بتا رہی ہوں کہ طلاق رجعی کے جس میں بغیر محلل میم ہے لام کے رجوع ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ 2 مرتبہ ہے یہ چیز۔ اچھا جناب، یہ قرآن میں لکھا ہے 2 دفعہ۔ اچھا، پھر آگے لکھا ہے کہ مگر حضرت عمر نے بعض مسالے کے پیش نظر ایک ہی نشست میں 3 طلاقوں کے واقع ہونے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح میراث میں عین واو لام، اب اس کی ہجے پتہ نہیں کیا ہوگی، عین واو لام اول ہے یا اول ہے کا طریقہ رائج کیا اور نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کو رواج دیا۔ یوں ہی حضرت عثمان نے نماز جمعہ میں 1 اذان بڑھا دی اور قصر کے موقع پر پوری نماز کے پڑھنے کا حکم دیا، اور نماز عید میں خطبے کو نماز پر مقدم کر دیا، اور اسی طرح کے بے شمار احکام وضع کر لیے گئے جس سے صحیح احکام بھی غلط احکام کے ساتھ مخلوط ہو کر بے اعتماد بن گئے۔ پیج 898۔ اچھا، اس کے آگے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جو شریعت کے سب سے زیادہ واقف کار تھے، وہ ان احکام کے خلاف احتجاج کرتے اور صحابہ کے خلاف اپنی رائے رکھتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا کہ ہمارے لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام شرعی احکام بقضایا میں صحابہ کے خلاف رائے رکھتے تھے۔ اچھا، یہ ہے شرح ابن ابی الحدید کی جو میں نے پڑھ کے سنائی، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 373۔ آگے لکھا ہے کہ جب حضرت ظاہری خلافت پر متمکن ہوئے تو ابھی آپ کے قدم پوری طرح سے جمنے نہ پائے تھے کہ چاروں طرف سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان الجھنوں سے آخر وقت تک چھٹکارا حاصل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے تبدیل شدہ احکام میں پوری طرح ترمیم نہ ہو سکی اور مرکز سے دور علاقوں میں بہت سے غلط احکام رواج پا گئے۔ البتہ وہ طبقہ جو آپ سے وابستہ تھا وہ آپ سے احکام شریعت کو دریافت کرتا تھا اور انہیں محفوظ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے صحیح احکام نابود اور غلط مسائل ہماگیر نہ ہو سکے۔ اچھا جی، یہاں پر حکمت نمبر 272 مکمل ہو گئی، جس کے بارے میں تفصیلات بھی، اور اب ہم حکمت نمبر 273 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، پورے یقین کے ساتھ اس امر کو جانے رہو کہ اللہ نے کسی بندے کے لیے چاہے اس کی تدبیریں بہت زبردست، اس کی جستجو شدید اور اس کی ترکیبیں طاقتور ہوں، اس سے زائد رزق قرار نہیں دیا جتنا کہ تقدیر الہی میں اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور کسی بندے کے لیے اس کی کمزوری و بیچارگی کی وجہ سے لوح محفوظ میں اس کے مقررہ رزق تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا
سود و منفعت کی راحتوں میں سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ہے، اور اسے نظر انداز کرنے اور اس میں شک و شبہ کرنے والا سب لوگوں سے زیادہ ضیاءکاری میں مبتلا ہے۔ بہت سے وہ جنہیں نعمتیں ملی ہیں، نعمتوں کی بدولت کم کم عذاب کے نزدیک کیے جا رہے ہیں، اور بہت سوں کے ساتھ فقر و فاقے کے پردے میں اللہ کا لطف و کرم شامل حال ہے۔ لہٰذا اے سننے والے، شکر زیادہ اور جلد بازی کم کر، اور جو تیری روزی کی حد ہے اس پر ٹھہرا رہ۔ یہ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 899 پر، اور یہاں پر ہماری جو ہم پڑھ رہے تھے حکمت نمبر 273 وہ مکمل ہو گئی، اور اب ہم جا رہے ہیں پڑھنے حکمت نمبر 274۔ مولا فرما رہے ہیں اپنے علم کو جہل اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ علم و یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر اس کے مطابق عمل ظہور میں نہ آئے تو اسے علم و یقین کی تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یقین ہے کہ فلاں راستے میں خطرات ہیں، اور وہ بے خطر راستے کو چھوڑ کر اسی پر خطر راستے میں راہ پیمائی کرے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اس راہ کے خطرات پر یقین رکھتا ہے، جبکہ اس یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس راستے پر چلنے سے احتراز کرتا۔ اسی طرح جو شخص حشر و نشر اور عذاب و ثواب پر یقین رکھتا ہو، وہ دنیا کی غفلتوں سے مغلوب ہو کر آخرت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور نہ عذاب و عقاب کے خوف سے عمل میں کوتاہی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یوں ہم نے حکمت نمبر 274 مکمل کر لی۔ حکمت 275، تما توئے میم این گھاٹ پر اتارتی ہے، گاف ہے الف، گاف دو چشمی ہے الف اور ٹے، گھاٹ، تما گھاٹ پر اتارتی ہے مگر سیراب کیے بغیر پلٹا دیتی ہے، ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتی ہے مگر اسے پورا نہیں کرتی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی پینے والے کو پینے سے پہلے ہی آچھو ہو جاتا ہے، اور جتنی کسی مرغوب و پسندیدہ چیز کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اسے کھو دینے کا رنج زیادہ ہوتا ہے۔ آرزوئیں دیدہ بصیرت کو اندھا کر دیتی ہیں، اور جو نصیب میں ہوتا ہے پہنچنے کی کوشش کیے بغیر مل جاتا ہے۔ تو یوں ہم نے حکمت نمبر 275 بھی پڑھ لی، اور اب حکمت نمبر 276 کا آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز پڑھنے کے دوران ہم پیج نمبر 900 پہ پہنچ جائیں گے۔ 276، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا ظاہر لوگوں کی چشم ظاہر بی میں بہتر ہو، اور جو اپنے باطن میں چھپائے ہوئے ہوں وہ تیری نظروں میں برا ہو، درحالہ کہ میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے نفس کی ان چیزوں سے نگہداشت کروں کہ جن سب پر تو آگاہ ہے، اس طرح لوگوں کے سامنے تو ظاہر کے اچھا ہونے کی نمائش کروں، اور تیرے سامنے اپنی بدعمالیوں کو پیش کرتا رہوں، جس کے نتیجے میں تیرے بندوں سے تقرب حاصل کروں اور تیری خوشنودیوں سے دور ہی ہوتا چلا جاؤں۔ اب ہم پہنچ رہے ہیں حکمت نمبر 277 پر، اور ہم آ چکے ہیں پیج 900 پر، پیج نمبر 900 پر۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے کل 959 پیجز ہیں، اور 960 پیج کے اوپر کچھ اور معلومات ہیں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور ماشاءاللہ سے اب ہم 900 پیج کو پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ کرم انہی ہستیوں کا ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم پر رحمتوں کا سایہ رکھنا۔ یہ تو میں نے دعا کی تھی بیچ میں، کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے سامعین دل کرتا ہے نا کہ ہم کچھ آپس میں بھی بات کر لیں، کیونکہ اتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک خاص منظر ہوتا ہے، ایک خاص رحمت ہوتی ہے جو میں محسوس کرتی ہوں، ایک خاص خوشبو بھی میں محسوس کرتی ہوں، اور آپ بھی کرتے ہوں گے یقیناً۔ اچھا جی، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں
حکمت نمبر 277، کسی موقع پر قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا. یہ جملہ جو تھا یہ بریکٹ میں تھا. اب آگے لکھا ہے، اس ذات کی قسم جس کی بدولت ہم نے ایسی شب تار کے باقی ماندہ حصے کو بسر کر دیا جس کے چھٹتے ہی روز درخشاں ظاہر ہوگا، ایسا اور ایسا نہیں ہوا. یہ دوبارہ پڑھوں. کسی موقع پر قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی بدولت ہم نے ایسی شب تار کے باقی ماندہ حصے کو بسر کر دیا جس کے چھٹتے ہی روز درخشاں ظاہر ہوگا، ایسا اور ایسا نہیں ہوا. بس یہ یہاں پہ ختم ہو گئی. اگلی یہ حکمت 278 لکھا ہے، وہ تھوڑا عمل جو پابندی سے بجا لایا جاتا ہے زیادہ فائدہ مند ہے اس کثیر عمل سے کہ جس سے دل اکتا جائے. اگلی حکمت ہے 279، جب مستحبات فرائض میں سدے راہ ہوں تو انہیں چھوڑ دو. اب ہم آ رہے ہیں 280 حکمت پڑھنے کہ جو سفر کی دوری کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کمر بستہ رہتا ہے. یہ ہم نے اب پڑھ لی. اور اب ہم حکمت نمبر 281 پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے، آنکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھنا نہیں، کیونکہ آنکھیں کبھی اپنے اشخاص سے غلط بیانی بھی کر جاتی ہیں، مگر عقل اس شخص کو جو اس سے نصیحت چاہے کبھی فریب نہیں دیتی. یہ ختم ہو گئی حکمت 281 اور ہم پیج نمبر 901 پہ آ گئے ہیں. حکمت 282 ہے. مولا فرما رہے ہیں، تمہارے اور پند و نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک بڑا پردہ حائل ہے. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. حکمت نمبر 283 میں لکھا ہے کہ تمہارے جاہل دولت زیادہ پا جاتے ہیں اور عالم آئندہ کے توقعات میں مبتلا رکھے جاتے ہیں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 284 حکمت، جو کہ اسی صفحے پر ہے، یعنی کہ پیج نمبر 901 پہ. حکمت نمبر 285، جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت کا خواہاں ہوتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. اب آئیے کہ اگلی حکمت پڑھتے ہیں. حکمت نمبر 286، لوگ کسی شے پر واہ واہ نہیں کرتے مگر یہ کہ زمانہ اس کے لیے برا دن چھپائے ہوئے ہے. یہاں پہ حکمت ختم ہو گئی. اگلی حکمت ہے حکمت نمبر 287. مولا کا ارشاد ہے، آپ سے قضاء و قدر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک تاریک راستہ ہے، اس میں قدم نہ اٹھاؤ. ایک گہرا سمندر ہے، اس میں نہ اترو. اللہ کا ایک راز ہے، اسے جاننے کی زحمت نہ اٹھاؤ. یہاں پہ ہم نے حکمت 287 مکمل کر لی اور اب ہم پیج نمبر 902 پہ آ گئے اور حکمت نمبر 288 پڑھنے جا رہے ہیں. مولا کا ارشاد ہے کہ اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے. یہاں پر یہ حکمت ختم ہو گئی. اس کے بعد اگلی حکمت ہے وہ نسبتاً تھوڑی سی بڑی ہے. حکمت نمبر 289، عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعزت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں پست و حقیر تھی. اس پر پیٹ کے تقاضے مسلط نہ تھے، لہٰذا جو چیز اسے میسر نہ تھی اس کی خواہش نہ کرتا تھا، اور جو چیز میسر تھی اسے ضرورت سے زیادہ صرف میں نہ لاتا تھا. وہ اکثر اوقات خاموش رہتا تھا اور اگر بولتا تھا تو بولنے والوں کو چپ کر دیتا تھا اور سوال کرنے والوں کی پیاس بجھا دیتا تھا. یوں تو وہ عاجز و کمزور تھا، مگر جہاد کا موقع آ جائے تو وہ شیر بیشہ بے یہ شین ہے اور وادی کا اژدہا تھا. اور اس کے بعد لکھا ہے، وہ جو دلیل و برہان پیش کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی. وہ ان چیزوں میں کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی کسی کو سرزنش نہ کرتا تھا جب تک کہ اس کے عذر معذرت کو سن نہ لے. وہ کسی درد و تکلیف کا ذکر نہ کرتا تھا مگر اس وقت کہ جب اس سے چھٹکارا پا لیتا تھا. وہ جو کرتا تھا وہی کہتا تھا اور جو نہیں کرتا تھا وہ اسے کہتا نہیں تھا. اگر بولنے میں اس پر
کبھی غلبہ پا بھی لیا جائے تو خاموشی میں اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مند رہتا تھا، اور جب اچانک اس کے سامنے دو چیزیں آ جاتی تھیں تو وہ دیکھتا تھا کہ ان دونوں میں سے ہوائے نفس کے زیادہ قریب کون ہے، تو وہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ لہٰذا تمہیں اس عادت و خصائل کو حاصل کرنا چاہیے اور ان پر عمل پیرا اور ان کا خواہش مند رہنا چاہیے۔ اگر ان تمام کا حاصل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہو تو اس بات کو جانے رہو کہ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ ہم آ گئے ہیں سامعین اس حکمت کو ختم کر کے پیج نمبر 903 پر۔ اس حکمت کے بارے میں 4-5 لائنیں لکھی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت نے اس کلام میں جس شخص کو بھائی کے لفظ سے یاد کرتے ہوئے اس کے عادات و شمائل کا تذکرہ کیا ہے، اس سے بعض نے حضرت ابو ذر غفاری، بعض نے عثمان ابن مظعون اور بعض نے مقداد ابن اسود کو مراد لیا ہے، مگر بعید نہیں کہ اس سے کوئی فرد خاص مراد نہ ہو، کیونکہ عرب کا یہ عام طریقہ کلام ہے کہ وہ اپنے کلام میں بھائی یا ساتھی کا ذکر کر جاتے ہیں اور کوئی معین شخص ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہ بات یہاں پہ گفتگو ختم ہوئی اور اب ہم بڑھ رہے ہیں حکمت نمبر 290 کی طرف۔ لکھا ہے کہ اگر خداوند عالم نے اپنی معصیت کے عذاب سے نہ ڈرایا ہوتا، جب بھی اس کی نعمتوں پر شکر کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی معصیت نہ کی جائے۔ حکمت نمبر 291، اشعث الف شین عین سے ابن قیس کو اس کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اشعث، اگر تم اپنے بیٹے پر رنج و ملال کرو تو یہ خون کا رشتہ اس کا سزاوار ہے، اور اگر صبر کرو تو اللہ کے نزدیک ہر مصیبت کا عوض ہے۔ اے اشعث، اگر تم نے صبر کیا تو تقدیر الہی نافذ ہوگی، اس حال میں کہ تم اجر و ثواب کے حقدار ہوگے، اور اگر چیخے چلائے جب بھی حکم قضا جاری ہو کر رہے گا، مگر اس حال میں کہ تم پر گناہ کا بوجھ ہوگا۔ تمہارے لیے بیٹا مسرت کا سبب ہوا، حالانکہ وہ ایک زحمت و آزمائش تھا، اور تمہارے لیے رنج و اندوہ کا سبب ہوا، حالانکہ وہ مرنے سے تمہارے لیے اجر و رحمت کا باعث ہوا ہے۔ ہم نے یہاں پر اب حکمت نمبر 292 کی طرف پہنچ گئے ہیں اب ہم، اور پیج نمبر ہے 904۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے وقت قبر پر یہ الفاظ کہے، صبر عموماً اچھی چیز ہے سوائے آپ کے غم کے، اور بےتابی و بے قراری عموماً بری چیز ہے سوائے آپ کی وفات کے، اور بلا شبہ آپ کی موت کا صدمہ عظیم ہے، اور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آنے والی ہر مصیبت سبک ہے۔ اب حکمت نمبر 293 کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، بیوقوف کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کاموں کو سج کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم اسی کے ایسے ہو جاؤ۔ حکمت یہاں ختم ہو گئی، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بے وقوف انسان اپنے طریقہ کار کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے دوست سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کا سا طور طریقہ اختیار کرے اور جیسا وہ خود ہے ویسا ہی وہ ہو جائے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بھی اس جیسا بیوقوف ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے کو بیوقوف ہی کب سمجھتا ہے جو یہ چاہے، اور اگر سمجھتا ہوتا تو بیوقوف ہی کیوں ہوتا، بلکہ اپنے کو عقلمند اور اپنے طریقہ کار کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے دوست کو بھی اپنے ہی ایسا عقلمند دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنی رائے کو سج کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا اس سے خواہش مند ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دوست اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کی راہ پر چل پڑے، اس لیے اس سے الگ تھلگ رہنا ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں حکمت نمبر 294 کی طرف۔ لکھا ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، سورج کا ایک دن کا راستہ۔ حکمت نمبر 295، 3 قسم کے تمہارے دوست ہیں اور 3 قسم کے دشمن۔ دوست یہ ہیں، تمہارا دوست تمہارے دوست کا دوست، اور تمہارے دشمن کا دشمن، اور دشمن یہ ہیں، تمہارا دشمن تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ پیج 905 پہ ہم آ گئے ہیں، حکمت نمبر 296 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دشمن کو ایسی چیز کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کے درپے ہے جس میں
خود اس کو بھی نقصان پہنچے گا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس شخص کی مانند ہو جو اپنے پیچھے والے سوار کو قتل کرنے کے لیے اپنے سینے میں نیزہ مارے۔ حکمت نمبر 297 کی طرف آگے ہیں، لکھا ہے نصیحتیں کتنی زیادہ ہیں اور ان سے اثر لینا کتنا کم۔ اس کے بارے میں آگے تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر زمانے کے حوادث و انقلابات پر نظر کی جائے اور گزشتہ لوگوں کے احوال و واردات کو دیکھا اور ان کی سرگزشتوں کو سنا جائے تو ہر گوشے سے عبرت کی ایک ایسی داستان سنی جا سکتی ہے جو روح کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنے، پند و موعظت کرنے اور عبرت و بصیرت دلانے کا پورا سر و سامان رکھتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں ہر چیز کا بننا اور بگڑنا، اور پھولوں کا کھلنا اور مرجھانا، سبزے کا لہلہانا اور پامال ہونا، اور ہر ذرے کا تغیر و تبدل کی آماج گاہ بننا ایسا درس عبرت ہے جو سراب زندگی سے جام بقا کے حاصل کرنے کے توقعات ختم کر دیتا ہے، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان ان عبرت افزا چیزوں سے بند نہ ہوں۔ اس کے بعد اگلی حکمت ہے 298، جس کو میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ جو لڑائی جھگڑے میں حد سے بڑھ جائے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اس میں کمی کرے اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اور جو لڑتا جھگڑتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ خوف خدا قائم ہو۔ اب ہم حکمت نمبر 299 پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم پہنچ جائیں گے پڑھتے پڑھتے پیج نمبر 906 پر۔ مولا فرما رہے ہیں کہ وہ گناہ مجھے اندوہناک نہیں کرتا جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں اور اللہ سے امن و عافیت کا سوال کروں۔ حکمت نمبر 300، امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ خداوند عالم اس کثیر التعداد مخلوق کا حساب کیوں کر لے گا؟ سوالیہ نشان۔ فرمایا جس طرح اس کی کثرت کے باوجود انہیں روزی پہنچاتا ہے۔ پوچھا وہ کیوں کر حساب لے گا جبکہ مخلوق اسے دیکھے گی نہیں؟ سوالیہ نشان۔ فرمایا جس طرح انہیں روزی دیتا ہے اور وہ اسے دیکھتے نہیں۔ حکمت نمبر 301، تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہے اور تمہاری طرف سے کامیاب ترین ترجمانی کرنے والا تمہارا خط ہے۔ حکمت نمبر 302، ایسا شخص جو سختی و مصیبت میں مبتلا ہو جتنا محتاج دعا ہے اس سے کم وہ محتاج نہیں ہے کہ جو اس وقت خیر و عافیت سے ہے، مگر اندیشہ ہے کہ نہ جانے کب مصیبت آ جائے۔ حکمت نمبر 303، لوگ اسی دنیا کی اولاد ہیں اور کسی شخص کو اپنی ماں کی محبت پر لعنت ملامت نہیں کی جا سکتی۔ حکمت نمبر 304، غریب و مسکین اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، تو جس نے اس سے اپنا ہاتھ روکا اس نے خدا سے ہاتھ روکا، اور جس نے اسے کچھ دیا اس نے خدا کو دیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 907 پر، اور حکمت نمبر 305 میں مولا فرما رہے ہیں کہ غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا۔ حکمت نمبر 306، مولا کی ارشاد ہے مولا کا کہ مدت حیات نگہبانی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لاکھ آسمان کی بجلیاں کڑکیں، حوادث کے طوفان امڈیں، زمین میں زلزلے آئیں اور پہاڑ آپس میں ٹکرائیں، اگر زندگی باقی ہے تو کوئی حادثہ گزند نہیں پہنچا سکتا، اور نہ سرسر موت شمع زندگی کو بجھا سکتی ہے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس مقررہ وقت تک کوئی چیز سلسلہ حیات کو قطع نہیں کر سکتی۔ اس لحاظ سے بلا شبہ موت خود زندگی کی محافظ و نگہبان ہے۔ ایک مصرع لکھا ہوا ہے انورٹڈ کاما میں کہ موت کہتے ہیں جسے ہے پاسبان زندگی۔ اب آئیے حکمت نمبر 307 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے مگر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہیں آتی۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اولاد کے مرنے پر صبر کر لیتا ہے مگر مال کے جانے پر صبر نہیں کرتا۔ حکمت 308، باپوں کی باہمی محبت اولاد کے درمیان ایک قرابت ہوا کرتی ہے، اور محبت کو قرابت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرابت کو محبت کی۔ حکمت نمبر 309، اہل ایمان کے گمان سے ڈرتے رہو کیونکہ خداوند عالم نے حق کو ان کی زبانوں پر قرار دیا ہے۔ اب آئیے حکمت نمبر 310 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 908 پہ پہنچ جائیں گے۔ ہے کہ لکھا ہے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا
نہیں ہوتا جب تک اپنے ہاتھ میں موجود ہونے والے مال سے اس پر زیادہ اطمینان نہ ہو جو قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم پیج نمبر 908 پہ پہنچ گئے ہیں اور حکمت نمبر 311 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت علیہ السلام بصرے میں وارد ہوئے تو انس ابن مالک کو طلحہ و زبیر کے پاس بھیجا تھا کہ ان دونوں کو کچھ وہ اقوال یاد دلائیں جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں، مگر انہوں نے اس سے پہلو تحقیق کی اور جب پلٹ کر آئے تو کہا کہ وہ بات مجھے یاد ہی نہیں رہی۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس کی پاداش میں خداوند عالم ایسے چمکدار داغ میں تمہیں مبتلا کرے کہ جسے دستار بھی نہ چھپا سکے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ سفید داغ سے مراد برس ہے۔ چنانچہ انس اس مرض میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیشہ نقاب پوش دکھائی دیتے تھے۔ نیچے اور بھی مزید تفصیلات میں لکھا ہے کہ علامہ رضی نے اس کلام کے جس مورد و عمل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت نے جنگ جمل کے موقع پر انس ابن مالک کو طلحہ و زبیر کے پاس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ انہیں پیغمبر کا قول یعنی قول بریکٹ میں ہے کہ تم عنقریب علی علیہ السلام سے جنگ کرو گے اور تم ان کے حق میں ظلم و زیادتی کرنے والے ہوگے، یہ پیغمبر کا قول تھا، یاد دلائیں تو انہوں نے پلٹ کر یہ ظاہر کیا کہ وہ اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے تو حضرت نے ان کے یہ کلمات کہے، مگر مشہور یہ ہے کہ حضرت نے یہ جملہ اس موقع پر فرمایا جب آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق چاہی، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو انہیں دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ۔ چنانچہ متعدد لوگوں نے اس کی صحت کی گواہی دی مگر انس ابن مالک خاموش رہے، جس پر حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم بھی تو غدیر خم کے موقع پر موجود تھے، پھر اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میری یادداشت کام نہیں کرتی، جس پر حضرت نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ چنانچہ ابن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے قتیبہ یا قتیبہ تحریر کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں پڑھنے جا رہی ہوں یہ ابن قتیبہ کا بیان ہے جو کہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388 سے لیا گیا ہے۔ ترجمہ: لوگوں نے بیان کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے انس ابن مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انورٹڈ کاما اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو انہیں دشمن رکھے تو بھی اسے دشمن رکھ انورٹڈ کاما کلوز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اسے بھول چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو خدا تمہیں ایسے برس میں مبتلا کرے جسے امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ تو یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے ابن ابی الحدید نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے۔ اچھا، یہ جو اس سے پہلے پڑھا تھا وہ اس میں حوالہ ہے المعارف صفحہ نمبر 251 کا، اور آگے لکھا ہے ابن ابی الحدید نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے اور سید رضی کے تحریر کردہ واقعے کی تردید کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ آئیے یہ بھی میں پڑھتی ہوں جو کہ شرح ابی الحدید جلد 4 صفحہ نمبر 388 میں سے ہے۔ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ سید رضی نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، حضرت نے انس کو طلحہ و زبیر کی طرف روانہ کیا تھا۔ ایک غیر معروف واقعہ ہے۔ اگر حضرت نے اس کلام کی یاد دہانی کے لیے انہیں بھیجا ہوتا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا تھا تو یہ بعید ہے کہ وہ پلٹ کر یہ کہیں کہ میں بھول گیا تھا، کیونکہ جب وہ حضرت سے الگ ہو کر روانہ ہوئے تھے تو اس وقت یہ اقرار کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد میرے علم میں ہے اور مجھے یاد ہے۔ پھر کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک گھڑی یا ایک دن کے بعد یہ کہیں کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد انکار کریں؟ یہ ایک نہ ہونے والی بات ہے۔ تو یہاں پہ سامعین حکمت نمبر 311 جو ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے بارے کی تفصیلات بھی پڑھ لیں، اور اب حکمت نمبر 312 کہ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہوں اس وقت انہیں مستحبات کی بجاوری پر آمادہ کرو اور جب اچاٹ ہوں تو واجبات پر اکتفا کرو۔ تو یہ ہم نے حکمت نمبر
312 کو ختم کیا پیج 909 پر، اور اس آڈیو کو بھی یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو میں اس سے آگے چلیں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔